أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں دین اسلام کے مطابق، اپنے فرمان کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات پر گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس کا آج یہ 7واں جمعہ، 7ویں گفتگو ہے، 7واں خطاب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ احادیث طیبات جو جوامع الکلم کا درجہ رکھتی ہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سن کر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جان کر ان پر عمل کی کوشش کریں، اور جب ان پر ہم عمل کریں گے تو پھر دنیا و آخرت کے اندر ہمیں نجات نصیب ہوگی. گزشتہ جمعہ المبارک جہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جسے میسر ہو جائے اسے دنیا میں سے اور کچھ بھی نہ ملے تو وہ سمجھے اس کے پاس سب کچھ موجود ہے. پہلی چیز جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ حفظ و امانت کی حفاظت جسے نصیب ہو جائے، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وصدق حدیث، بات کی سچائی جسے نصیب ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا وحسن خلیقۃ، فرمایا جس کو اچھے اخلاق نصیب ہو جائے، اور چوتھے نمبر پر فرمایا وعفۃ فی طعمۃ، جس کو لقمہ حلال نصیب ہو جائے. فرمایا یہ 4 چیزیں جس کو میسر آ جائے وہ سمجھے اس کو دنیا میں سے سب کچھ مل گیا. تو رزق حلال خاص کر جو ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اعمال کی قبولیت کے اندر، دعاؤں کی قبولیت کے اندر، کیونکہ اگر رزق حلال نہیں ہوگا تو پھر نہ دعائیں قبول ہوں گی نہ عبادات قبول ہوں گی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دور دراز سے سفر کر کے آئے، اس کا لباس بھی غبار آلود ہو، اس کے بال بھی غبار آلود ہو، دور دراز سے سفر کر کے آئے اور بیت اللہ شریف کے اندر آ کر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی بارگاہ کے اندر دعائیں کرے، حالانکہ اس کے جو پیٹ میں لقمہ ہے وہ بھی حرام ہو، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی حرام ہو، تو پھر اتنا دور دراز سے سفر کر کے آنے کے باوجود اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کے باوجود بھی اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ کہ اس کے جسم پر جو ہے وہ حرام کا لباس ہے، حرام رزق سے کمایا ہوا جو ہے وہ لباس ہے، اس کے پیٹ کے اندر جو خوراک ہے، جو
لقمہ گیا ہوا ہے وہ بھی حرام مال سے گیا ہوا ہے، تو حرام کھانے والے، حرام کمانے والے، حرام پہننے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آج ہمیں شکوہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جو میں کروں تو اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، تو میری دعائیں قبول ہوں، میں زبان سے جو دعا کروں اللہ میری دعاؤں کو قبول کرے۔ یا رسول اللہ کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتا دے، کوئی ایسا عمل بتا دے، کوئی جو ہے وہ ایسا طریقہ بتا دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقمہ حلال اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تیری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو یہ لقمہ حلال کی اہمیت ہے، اور حرام کما کر اگر حرام مال سے صدقہ بھی دیا تو وہ بھی قبول نہیں ہوگا۔ اور بابا بلے شاہ نے فرمایا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو۔ حج کا موسم ہے، جو جا رہے ہیں جو چلے گئے اللہ رب العالمین سب کے حج کو قبول فرمائے۔ تو بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو۔ یہ بابا بلے شاہ جو یہ اللہ والوں کی باتیں جو ہے بڑی گہری باتیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کہ تم غریبوں کا خون چوس کر اگر اس پر حج کرنے جاؤ گے تو اس حج کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر کھا کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، اگر یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا جو ہے وہ مال ہڑپ کر کے اگر تم اس میں صدقہ کرو گے، اللہ کے رستے پر خرچ کرو گے، مسجدوں میں بھی دو گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور پھٹ دلاتے سیدھے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاتے کہ دلوں کو ملانے کا کام مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے، دوسرے مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، لوگوں کے دل توڑتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنی زبانوں سے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے عمل سے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اور جو ہے وہ دوڑ دوڑ مسجد کی طرف جائیں تو اس مسجد کے اندر آنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو۔ جو انسان کی اپنی اندر کی خواہشات ہیں جن کو مارنے کا حکم ہے، جن کو ختم کرنے کا حکم ہے، جن کو مارنے کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی خواہشات جو ہیں تم ان کے تابع نہ ہو جاؤ بلکہ اپنی خواہشات جو ہیں ان کو اپنے تابع کرو۔ تو نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک حجرے اندر بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، اور دسو تو صحیح بلے شاہ نو اے کی کیتی جاندے ہو۔ یعنی ہم اگر اس چیزوں پر غور کریں اور خاص کر جو ہے وہ لقمہ حلال جو ہے اس کو لازم پکڑیں، تو جب لقمہ حلال کو ہم لازم پکڑیں گے، حرام سے بچیں گے، پھر ہماری عبادات بھی قبول ہوں گی، صدقات و خیرات بھی قبول ہوں گی، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو اگلی حدیث مبارکہ ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شرط فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، فرمایا 4 چیزیں جس کے اندر موجود ہوں گی، فرمایا وہ منافق ہوگا، پکا منافق۔ منافق 2 طرح ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اعتقادی منافق، ایک ہوتے ہیں عملی منافق۔ تو اعتقادی منافق تو وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ کے اندر تھے، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، ساتھ جو ہے وہ جب کافروں کے ساتھ ملتے تو اس کے ساتھ ان کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوغلی پالیسی اختیار کرتے ہیں، ظاہر اور باطن اور۔ تو وہ اعتقادی منافق تو اب ہمارے اندر نہیں، ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، لیکن جو ہے وہ عملی طور پر
ہمارے اندر وہ منافقانہ علامات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا وَإِن صَلَّى وَصَامَ، فرمایا اگرچہ روزے دار ہو، اگرچہ نماز پڑھنے والا ہو، لیکن چار چیزیں ہوں اس کے اندر تو سمجھے وہ پکا مومن نہیں ہے، اس کے اندر منافقوں والی علامات۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعْهَا، فرمایا چاروں میں سے اگر کوئی ایک ہو تو وہ بھی منافقت کی علامت ہے، یہاں تک کہ بندہ اس کو ترک نہ کر دے، چھوڑ نہ دے۔ تو وہ چار علامات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، فرمایا جب بھی بولے جھوٹ بولے۔ مومن کی شان نہیں کہ وہ جھوٹا ہو، مومن جو ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکاذب یغلب، فرمایا سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو منافق کی علامت یہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، فَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور وعدہ کرے تو پورا نہیں کرے۔ اور اگر تیسرے نمبر پر فرمایا فَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، کسی کے ساتھ معاہدہ کر لے، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے، اس معاہدے کو پورا نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ ہجرت کر کے گئے تو جب کفار نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین پر جنگ مسلط کی تو کچھ صحابہ کرام جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے والد گرامی، یہ دو صحابی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آنے لگے تو کفار نے، مشرکین نے ان سے یہ عہد لیا کہ یا تو ہم تمہیں مدینے جانے نہیں دیں گے، اگر تم نے مدینے جانا ہے تو پھر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تم نے ساتھ نہیں دینا۔ تو یہ عہد انہوں نے کر لیا کفار کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ اور ادھر بدر کا معرکہ جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ گنتی کے چند صحابہ ہیں۔ تو اس وقت ادھر 313 کا لشکر ہے، ادھر 1000 کا لشکر ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ تو اس وقت تو ایک ایک بندہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان اور ان کے والد رضی اللہ تعالی عنہما جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچے، ادھر لشکر تیار ہو رہا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ جہاد میں شامل ہونے کا حکم فرمایا۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم مکہ کے اندر مشرکین مکہ کے ساتھ یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم جنگ میں جو ہے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مدینے کے اندر چلے جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہارا عہد نہیں توڑیں گے۔ یعنی اس حالت میں بھی، اس کیفیت میں بھی دشمن کے ساتھ کیا وہ معاہدہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس معاہدے کو پورا کریں گے۔ وعدہ کیا کسی سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے ساتھ بات چیت ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جگہ پر کھڑا کیا اور خود چلا گیا یہ کہہ کر کے کہ آپ میرا انتظار کیجئے میں آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے میں تیرا انتظار کرتا ہوں، تو جا۔ اب وہ بندہ گیا اور جا کر وہ بھول گیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے وہ وعدہ ان کے ساتھ کر کے آیا، ان کو کسی مقام پر کھڑا کر کے آیا ہوں۔ وہ بندہ بھول گیا، 3 دن گزر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 دن اسی مقام پر کھڑے رہے، صرف قضائے حاجت کے لیے یا نماز کے لیے آپ وہاں سے رخصت ہوتے، 3 دن اس بندے کا انتظار کرتے رہے۔ جب 3 دن کے بعد اس بندے کو یاد آیا، واپس دوڑا، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کی تعلیمات کہ وعدہ کرو کسی کے ساتھ، اس کو اس حد تک پورا کرو، کسی کے ساتھ معاہدہ کرو اس کو بھی اس حد تک پورا کرو، اگر دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ کیا ہے تو اس کو بھی پورا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اذا عاہد غدر، منافق کی علامت ہے جب معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اس کو توڑ دیتا ہے۔ مومن جو ہے وہ معاہدہ نہیں توڑتا۔
چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب منافق کسی کے ساتھ اس کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اس کا جو ہے وہ جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی ہے، تو وہ زبان سے گالیاں دیتا ہے۔ گالی دینا مومن کی شان نہیں ہے، مومن کی زبان سے جو ہے وہ گالی نہیں نکلتی، اور مومن جو ہے وہ گالی نہیں دیتا۔ منافق فرمایا کہ وہ جب جھگڑتا ہے کسی کو گالیاں دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المسلم فسق، فرمایا کسی مسلمان کو گالی دینا ہے بہت بڑا گناہ ہے، فسق ہے۔ اور جھگڑا اگر ہو بھی جائے، کسی معاملے پر اختلاف ہو بھی جائے، تو مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے ساتھ ناراض رہے۔ 3 دن سے زیادہ جو ہے کسی کے ساتھ ناراض رہنے کی جو اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی ہے، کوئی معاملہ جو ہے وہ الجھ گیا، تو 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ناراض رہنے کی اجازت نہیں۔ اور جو کسی کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، جو صلح میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، امام علی مقام، اور حضرت محمد بن حنفیہ، یہ مولا علی کے بیٹے ہیں۔ حضرت امام علی مقام، امام حسین سیدہ فاطمہ الزہراء اور مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اور محمد بن حنفیہ جو ہے یہ مولا کائنات کی دوسری بیوی سے جو ہے وہ ان کے بیٹے۔ اب اس کے اندر کوئی جو ہے وہ اس طرح تنازع ہو گیا، کوئی معاملہ ہو گیا، تو 3 دن جب گزرنے پہ آئے تو حضرت محمد بن حنفیہ جو وہ گھر سے نکلے کہ میں جا کر اپنے بھائی سے صلح کر لوں، بڑے بھائی ہیں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہیں، اولاد ہیں، میں جا کر صلح کر لوں۔ تو جب گھر سے نکلے نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ جو صلح میں پہل کرے اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتا ہے۔ فوراً واپس آ گئے اور جا کر جو ہے وہ پیغام بھیجا امام علی مقام کی طرف کے، اے امام علی مقام، اے میرے بھائی، آپ آئیں اور آ کر میرے ساتھ صلح کر لیں تاکہ اجر جو ہے وہ زیادہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ تو مومن جو ہے وہ نہ جھگڑا کرتا ہے، اور جھگڑا اگر ہو بھی تو اس میں وہ گالی گلوچ نہیں کرتا، اور اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ اس سے ناراض نہیں رہتا، اور صلح جو ہے وہ اگر پہلے صلح کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو اجر زیادہ عطا فرماتا۔ تو فرمایا کہ منافق کی 4 علامات ہیں، بات کرے جھوٹ بول دے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، معاہدہ کرے معاہدے کو توڑ دے، اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ فرمایا یہ منافقانہ عادات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 4 من امتی من امر الجاہلیت لا یترکوہن، فرمایا میری امت کے اندر دور جاہلیت کی جو ہے 4 علامات موجود ہیں۔ 4 علامات جو دور جاہلیت کے اندر جو چیزیں تھیں، دور جاہلیت کے اندر جو لوگوں کے اندر باتیں تھیں، فرمایا وہ میری امت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، موجود رہیں گے۔ وہ کیا کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الفخر فی الاحساب، باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنا۔ باپ دادا کے، کسی نے اچھا کو کام کیا، کسی نے برا کو کام کیا، کسی کے باپ نے، کسی کے دادا نے، تو اپنے آبا و اجداد جو ہیں وہ ان کے کارناموں پر فخر کرنا، یہ دور جاہلیت کے اندر تھا۔ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جب لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، تو پھر وہ اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے اپنے باپ دادا کا، میرا پیو ایڈا چنگا سی، میرا پیو ایڈا بڑا سی، میرے باپ نے یہ کیا وہ کیا، یعنی اپنے آبا و اجداد جو ہے ان پر فخر کرتے تھے، ان کے کارناموں کے اوپر۔ فرمایا یہ دور جاہلیت کی بات ہے، میری امت کے اندر مکمل طور پر نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اندر جو ہے وہ چیزیں شامل ہوں گی، ابھی بھی شامل۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْصَابِ، دوسری جو جاہلیت کے دور کی بات ہے وہ ہے کسی کے نسب پر طعن کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا،
کسی برادری کو، کسی ذات کو حقیر سمجھنا اور حقیر سمجھ کر اس کو تان کرنا، اس کو نشانہ بنانا، اس کی تحقیر کرنی، اس کا مذاق اڑانا، فرمایا یہ بھی جاہلیت کے دور کی بات ہے اور میری امت کے اندر موجود رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال حبشی اور حضرت ابو ذر غفاری آپس کے اندر کوئی بات ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال حبشی کو کہا کالی ماں کے بیٹے، یعنی ان کے اس نسل پر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایسے الفاظ کہے۔ تو حضرت بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے یہ بات کی ہے۔ تو یا رسول اللہ یہ جاہلیت کے اندر تو بات تھی، دور جاہلیت کے اندر تو لوگ دوسرے کے نسب پر تان کیا کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ اسلام قبول کر کے بھی یہ بات جو ہے موجود رہے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر کو کہو کہ مجھے بھی ایسا کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت کر کے فرمایا، کیونکہ حضرت ام ایمن جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تو ان کا جو ہے وہ رنگ سانولا تھا، سفید رنگ کی نہیں تھی، تو اس کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ ابو ذر کو کہو اگر تجھے کہا ہے کالی ماں کا بیٹا پھر مجھے بھی ایسا کہہ۔ جب حضرت ابو ذر غفاری کو یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا تو حضرت بلال سے ملے اور اپنا جوتا اتار کر دیا، کہا بلال یہ لے اور میرے منہ پر مار جس منہ سے میں نے تجھے یہ بات کہی ہے۔ تو کسی کے نسب پر تان کرنا، کسی کو جو ہے وہ یہ ہم نے جو دنیا کے اندر ذات پات ہے، دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ جو ہے نسب و نسب ہے، یہ کس لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کو ملا کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہاری پہچان کے لیے ہے، صرف یہ پہچان کے لیے ہے، یہ فخر کی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی چودھری ہے، اگر کوئی ملک ہے، اگر کوئی کسی اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہے اور کوئی کسی جو ہے وہ چھوٹی برادری سے تعلق رکھتا ہے تو یہ پہچان کے لیے چیزیں ہیں، تو اس پر کسی کو تان کرنا جو ہے یہ فرمایا یہ جاہلیت کی بات ہے۔ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ فرمایا جو ہے وہ تان کرنا کسی کے نسب پر، فرمایا یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَالْإِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ ستاروں کی چالوں سے جو ہے وہ بارش مانگنا، میں یہ بھی جاہلیت کی بات ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک نجومی آیا، نجومی، تو اس کو امام احمد رضا خان نے فرمایا کہ بھئی تو اپنے ستاروں کا جو حساب لگاتا ہے، حساب لگا کے بتا کہ بارش کب ہوگی۔ اس نے اپنا وہ جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ لگا کر کہنے لگا کہ ابھی دور دور تک بارش کا کوئی نام و نشان نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو تیرے حساب و کتاب میں بارش نہیں، لیکن رب چاہے تو بارش جب وہ چاہے بارش ہو سکتی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، حساب کتاب جو میں نے لگایا اس کے اندر بارش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، سامنے گھڑی تھی تو آپ نے فرمایا دیکھ گھڑی کے اندر ٹائم کیا ہے؟ کہنے لگا جی 11:15 بجے۔ فرمایا 12 بجنے میں کتنا ٹائم کا؟ پونا گھنٹہ۔ تو 12 بجنے میں پونا گھنٹہ ہے، اس سے پہلے 12 نہیں بج سکتے۔ حضرت بابا رضا خان اٹھے، آپ نے گھڑی کو سوئیوں کو گھمایا اور گھما کر 12 پر کر دیا۔ تو کہنے لگے، فرمایا کہ اب دیکھو، کہنے لگا 12 بج گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اس کا قانون قدرت ہے، دھوپ میں بھی وہ چاہے تو بارش عطا کر دیتا ہے، بارش کے آثار نہ ہوں وہ چاہے تو بارش عطا کر دے، اگر آثار بنے ہوئے ہوں پھر بھی وہ نہ چاہے تو بارش ہوتی نہیں ہے۔ تو آقا نے فرمایا جو ستاروں کی چالوں کو دیکھ کر ستاروں سے جو ہے وہ بارش مانگنا کہ یہ ستارہ چڑھے گا تو بارش ہوگی، یہ ستارہ جو ہے وہ غروب ہوگا تو بارش ہوگی، فرمایا یہ چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر جائز نہیں، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جاہلیت کی بات فرمایا وَالنَّيَاحَةُ فرمایا نوحہ کرنا، بین کرنا، جب بندہ کو فوت ہو جائے
تو جو خاص کر جو ہے وہ عورتوں کے طور طریقہ ہوتا ہے بین کرنا، رونا، چیخنا، چلانا، آہو فغاں کرنا، فرمایا یہ بات بھی جاہلیت کی ہے، اسلام کے اندر یہ بات بھی جائز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے وقال النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، فرمایا اگر نوحہ کرنے والی اپنے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے جسم کے اوپر تار کول کا لباس ہوگا، قطران تار کول، جس کو ہم یہ سمجھے تو یہ سڑکیں بناتے وہ لوک نہیں ڈالتے، لوک، اس کا لباس ہوگا جسم کے اوپر، اور خارج کی اس کو قمیض پہنائی جائے گی۔ جو دنیا کے اندر جو ہے وہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، رب کا نظام ہے زندگی اور موت کا سلسلہ، تو فرمایا اس پر جو ہے وہ چیخ و پکار کرنا، آہو فغاں کرنا، اس پر بین کرنا، نوحے کرنا، فرمایا یہ اسلام کے اندر نہیں، یہ جاہلیت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، فرمایا ہم میں سے نہیں ہے وہ من ضرب الخدود، فرمایا جس نے اپنے منہ پر تمانچے مارے، کوئی فوت ہو گیا منہ پر جو ہے تمانچے مارے جو ہے وہ، فرمایا لیس منا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب، یا کپڑے پھاڑے اپنے، او دعا بدعوى الجاہلیہ، یا اس طرح کی چیخ و پکار کی جس طرح جو ہے وہ جاہلیت کے دور کے اندر چیخ و پکار کی جاتی ہے۔ فرمایا ان لوگوں کا، ان باتوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی مصیبت انسان پر آتی ہے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا اس دنیا سے انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم میں آنسو آ گئے۔ جب آنسو آ گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ادھر تو آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو ہے وہ نہ تماچے مارے، نہ جو ہے وہ کپڑے پھاڑے، اور نہ جو ہے وہ جاہلیت کے دور کی جو آوازیں بین نوحے وہ نہ کرے، تو اور خود جو ہے اپنے بیٹے کی جو ہے اس دنیا سے جانے پر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان پر پابندی ہے، زبان سے کوئی لفظ نہ نکلے۔ ہاں دل کے اندر جو محبت ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے، جب بندہ دنیا سے جاتا ہے اس کی تکلیف بھی ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں، رونا بھی آتا ہے، اس پر پابندی نہیں ہے کہ بندہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا تو روئے بھی نہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نہ نکلے، یا اس کو جانے کا دکھ یا غم نہ ہو، نہیں، وہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن زبان کو بند رکھے، اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فوت ہو جائے کوئی، موت بڑی ظالم ہے گی، یا پنجابی کہتے ہیں اے کوئی عمر سی اس دنیا تو جان دی، بھئی رب کو پتہ ہے کب جانا ہے، کس نے کب رہنا ہے، رب نے جس کو جتنی مہلت دی ہے اس پر جو ہے اگر مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو حکم ہے اس پر صبر کیا جائے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین جو ہے وہ اس پر اجر بھی اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا یہ چار چیزیں، یہ جاہلیت کی دور کی باتیں تھیں جو ہمارے اندر بھی، اس امت کے اندر بھی موجود ہیں۔ لوگ جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ ان باتوں پر ابھی بھی جو ہے وہ عمل کرتے ہیں، یہ جاہلیت کی باتیں اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات الفخر فی الاحساب، باپ دادا کے کارناموں پر فخر کرنا، وطعن فی الانساب، کسی کے نسب پر طعن کرنا، والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے جو ہے وہ بارش مانگنا، اور والنیاحۃ، اور نوحے کرنا، بین کرنا، جو ہے وہ احفغاں کرنا، زبان سے جو ہے وہ ایسے ایسے الفاظ نکالنا۔ حالانکہ معاشرے کے اندر اگر دیکھیں نا تو اگر کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ شور وہ لوگ اور خاص کر وہ عورتیں ڈالتی ہیں جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی اس بندے کا پتہ بھی نہ لیا ہو، زندگی کے اندر یہ نہیں پوچھا کبھی وہ کیسے زندگی گزار رہا ہے، کیسے زندگی بسر کر رہا ہے، مشکل کے اندر ہے، تکلیف کے اندر ہے، پریشانی کے اندر ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیسا ہے، لیکن جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو بہت سر ترقی ہوتی ہے، فلانا تو فلانا تو فلانا۔ یہ باتیں اسلام کے اندر پسند نہیں۔
یہ جاہلیت کی باتیں ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔